على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نون والقلم وما يسطرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں اس موقع پر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں موقع عطا فرمایا یہاں جمع ہونے کا، اور بہت خوبصورت محفل میں ہم بیٹھے ہیں۔ یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، تو میں اس حوالے سے بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے چند باتیں کروں گا۔ ہمارے یہاں یہ اصول ہے کہ جو تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہے یہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، اور سیدنا آدم علیہ السلام پہلی شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ نے معلم کی حیثیت سے بھیجا۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں اور پہلے نبی ہیں۔ تو نبی کا جو فریضہ ہوتا ہے وہ اپنی امت کے افراد کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے۔ یہ جو انسان ہے تو انسان مرکب ہے دو چیزوں سے، ایک تو انسان کی روح ہے اور ایک اس کا جسم ہے۔ اب اللہ جل شانہ نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس کے بعد ان کی اولاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ایک تو تمہاری ظاہری ضروریات ہیں، انسان کی ظاہری ضروریات، تو ظاہری ضروریات کا انتظام بھی فرمایا۔ یہ جو پوری کائنات ہے، پوری کائنات مسخر کر دی انسان کے لیے۔ اس کائنات سے استفادہ انسان کرتا ہے، یہاں کی ہر چیز سے انسان مستفید ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے انسان کی ظاہری ضروریات کے لیے انتظام فرمایا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ ہر چیز انسان کے کنٹرول میں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا کہ جو تمہاری باطنی ضروریات ہیں، روحانی ضروریات ہیں، اس کے لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فرمایا کہ اس کے لیے بھی انتظام کروں گا، اور یہ جو انتظام ہے انسان کی روحانی ضروریات، اس کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے بندے مبعوث فرمائے انبیاء کی شکل میں، اور جو انبیاء کے فالورز ہیں ان کی شکل میں۔ یہ سلسلہ سیدنا آدم سے شروع ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا عنصر ہے وہ کتاب ہے۔ اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کو بھیجا اور ساتھ ساتھ کتابوں کو بھیجا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو صحائف عطا ہوئے، ان کے بڑے بیٹے سیدنا شیس علیہ السلام کو صحائف عطا ہوئے۔ اس کے بعد جتنے انبیاء تشریف لائے تو بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے کتابیں دی۔ یہ جو کتاب ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے
اور میں نے آپ کے سامنے جو آیت پیش کی کہ نون والقلم وما یسطرون، اللہ جل شانہ نے قلم کی قسم ہے، اور قلم سے جو چیز نکلتی ہے، جو مٹیریل نکلتا ہے، معلومات نکلتی ہیں، ان کی قسم اور معلومات کی قسم۔ تو یہ جو قلم سے جو کچھ نکلتا ہے یہ مٹتا نہیں ہے، ختم نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں سیدنا آدم کے دور میں بھی جو کچھ لکھا گیا، جیسے بھی لکھا گیا، پتھروں پر لکھا گیا، اس وقت جو ہے درختوں کے چھالوں پر لکھا گیا، پتوں پر لکھا گیا، جیسے جیسے اس کو ظاہر کاغذ پر نہیں تھا، لیکن جو بھی چیزیں تھیں جس پر اس وقت کا انسان لکھتا تھا تو اب تک ہر چیز محفوظ ہے۔ اللہ نے ایسا انتظام فرمایا ہے کہ ہر لکھی ہوئی چیز محفوظ ہے۔ اب یہ جو جتنی چیزیں ہیں مکتوبہ شکل میں، اس وقت شروع سے لے کر آج تک اللہ نے ان کا انتظام فرمایا کہ یہ محفوظ ہے۔ اور اب تو بہت انتظام ہو گیا ہے، موجودہ دور میں تو عجیب و غریب انتظام ہے۔ اب تو یہ کمپیوٹر کا جو دور آیا ہے تو جتنی آئی ٹی نے جو بہت ترقی کی ہے، تو اب تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے چیزیں نکلتی ہیں اور ان کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو کتاب کا سلسلہ ہے یہ شروع سے ہے، اب تک ہے، اس سے انسان مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اس وقت بھی پوری دنیا میں کتابوں کی جو تعداد ہے یومیہ کروڑوں کی تعداد میں ہو رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی کمپیوٹر آ گیا، لیپ ٹاپ ایسا ہے اور اب جو سسٹم تبدیل ہو گیا ہے تو کتاب کی ضرورت نہیں رہی۔ کتاب کی ضرورت ابھی بھی ہے، پوری دنیا میں اس وقت بھی کتاب سے استفادہ کیا جاتا ہے اور کتاب سے انسان مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اب ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہر معاشرے کے اندر ایک ارتقاء ہے اور ہر معاشرے کے اندر حالات ہوتے ہیں۔ علماء کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ حالات کو دیکھ کر لٹریچر پروڈیوس کرتے ہیں۔ اس وقت جو ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے، آج کل کے انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ کتابی شکل میں اس کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ ذمہ داری ہوتی ہے علماء کہ جو علماء بھی بہت کم ہوتے ہیں لکھنے والے، یہ لکھنے والوں کی تعداد تو بہت کم ہوتی ہے، پڑھنے والوں کی پھر بھی تعداد ہے، لیکن لکھنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو علماء حضرات ہیں ان کی بنیادی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ یہ معاشرے کے نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس چیز کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ پھر لٹریچر تخلیق کرتے ہیں۔ یہ ایک مفید عمل ہوتا ہے۔ ہر وہ اسکالر کہ جو ایسا لٹریچر پروڈیوس کرتا ہے جو وقت کی ضرورت ہوتی ہے، معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ لٹریچر مفید ہوتا ہے۔ ورنہ ویسے آپ دیکھیں روزانہ لوگ بہت لکھتے ہیں، بہت آرٹیکل کرتے ہیں، بہت کچھ کرتا ہے، لیکن وہ غیر ضروری ہوتا ہے۔ غیر ضروری جو مٹیریل سامنے آتا ہے وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، لیکن مفید لٹریچر جو ہے تو پاکستان میں اللہ کا کرم ہے کہ سب سے زیادہ جو لٹریچر چھپتا ہے اردو زبان میں چھپتا ہے، اور اردو زبان میں سب سے زیادہ لکھنے والے علماء ہیں۔ باقی جو ہمارے ادیب ہیں ان کی تعداد ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان میں لکھاری بہت کم ہے اور کوئی نہیں لکھتا، بہت کم لوگ لکھتے ہیں۔ کچھ جو شاعر ہوتے ہیں اپنی شاعری وہ کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے مختلف قسم کی کتابیں ادب کے حوالے سے، اس لیے کہ ہمارے ملک میں اب وہ ادب جو ہے آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے، اب لوگ اس کی طرف نہیں آتے۔ لیکن یہ جو ادب ہے اسلامک لٹریچر جو ہے یہ زندہ ادب ہے، اس نے مٹنا نہیں ہے۔ اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے، تفسیر کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے جو کچھ بھی لٹریچر آتا ہے وہ رہتا ہے، زندہ
लिटरेचर है, इसने रहना है, हमेशा रहना है। तो इस पहलू से मोहतरम डॉक्टर पीर मोहम्मद रमज़ान साहब की जो किताब है इस्लामी सक़ाफ़त और तहज़ीब व तमक्कुन के हवाले से, तो ये मैं समझता हूँ कि इन्होंने मौजूदा जो अहवाल हैं और मौजूदा ज़रूफ़ हैं और मौजूदा दौर के तक़ाज़े हैं, उनको पेश नज़र रख कर इन्होंने मुख्तलिफ़ मसादिर से जो मालूमात जमा की हैं और उनको मुरतब किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी मुफीद काविश है इनकी। और इसके अंदर मैंने सरसरी देखा कि जो भी उन्वानात हैं और उन उन्वानात के हवाले से बड़ी खूबसूरत तरतीब है और किताब की दवात भी बड़ी अच्छी है और किताब की मालूमात भी मुस्तनद हैं। तो इसलिए ये किताब मैं समझता हूँ कि मुफीद किताब है और मेरी दुआ है कि अल्लाह जो है डॉक्टर पीर साहब को मज़ीद तौफ़ीक़ अता फरमाए, ये मज़ीद जो है इस सिलसिले को आगे बढ़ाएँ। और इस किताब के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह इस किताब को जो है मक़बूलियत अता फरमाए और शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और हम सब को अल्लाह मौक़ा दे इस किताब से मुस्तफ़ीद होने का। वसल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि।